خبردار، اگر تم نے دوبارہ بکواس کی تو تمہارے منہ سے دوبارہ ایسی بات نکلی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ یہ آواز اذلان شاہ کی آواز تھی اور وہ کس سے مخاطب تھا؟ ہادیہ بے ساختہ چند قدم آگے بڑھی، مگر پھر اپنی بہن اروما کی آواز سن کر وہیں پر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ میں تمہارے بارے میں سب کو بتا دوں گی، تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے، تم تو اعتبار کی قابل نہیں ہو، سب کو بتا دوں گی۔ کہ اس سے پہلے کہ اروما اپنی بات کرتی، اذلان شاہ نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ ہادیہ نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر ایک چیخ کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی اروما کی بھی آواز گونجی۔ ہادیہ بے ساختہ اپنی بہن کی طرف بھاگی تھی، اروما سامنے ہی زمین پر نڈھال پڑی ہوئی تھی۔ اذلان شاہ بھی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا۔ ہادیہ نے خوف بھری نظر اذلان شاہ پر ڈالی تھی۔ اسے بچپن سے ہی اذلان سے بہت ڈر لگتا تھا، گو کہ وہ اس سے عمر میں چند سال بڑا تھا، مگر وہ بے حد غصیلا، ضدی اور خودسر انسان تھا۔ بچپن سے ہی اپنی ہر بات منوانے کی اذلان شاہ کو عادت پڑ چکی تھی۔ انہی سب باتوں نے ملا کر اسے اتنا ضدی بنا دیا کہ اب وہ بڑوں کے بھی کہنے سننے میں نہیں رہا تھا۔ اپنے سے چھوٹی عمر کے کزنز کو بات بات پر ڈانٹتا، انہیں باتیں سناتا۔ اذلان شاہ کا خوب مشغلہ تھا، وہ تو ہادیہ کو بھی بہت ڈانٹتا تھا۔ کچھ دن ہادیہ نے اس کے پاس ٹیوشن پڑھی تھی۔ ہادیہ کا میتھ بہت خراب تھا، انگلش بھی خاصی کمزور تھی۔ دادی جان نے اذلان کو ہادیہ کو پڑھانے کی ذمہ داری سونپ دی، مگر وہ اس کی نالائکی پر بات بات پر اسے سخت سزا دیتا۔ تبھی چند دنوں کے بعد ہادیہ نے رو رو کر دادی سے التجا کی کہ وہ کسی کے پاس بھی پڑھ لے گی مگر اذلان شاہ کے پاس نہیں۔ وہ مزید اس انسان سے اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی۔ اذلان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہادیہ اس سے بہت ڈرتی ہے اور اسے مزید ڈرا کر نہ جانے اس کی کون سی انا کو تسکین ملتی تھی۔ ہادیہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی اور ہادیہ اسے دیکھ کر خوفزدہ سی ہو کر اس جگہ سے ہی اٹھ کر چلی جاتی جہاں پر اذلان کی موجودگی کا اسے ذرا سا بھی امکان ہوتا، اور اب وہ عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، جو کچھ یہاں پر ہوا ہے، خبردار اگر تم نے کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا اگر یہ بات تمہارے منہ سے نکلی تو۔ ہادیہ بری طرح ڈر گئی تھی، اپنی بہن کی طرف دیکھا جو درد اور تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ اس وقت اذلان اور اروما سیڑھیوں کے اوپر کھڑے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ تب اذلان نے غصے میں آ کر ایک زوردار تھپڑ اروما کو رسید کیا۔ اذلان کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اسے یہ منظر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اروما اتنی آسانی سے اس کے سامنے سیڑھیوں سے پھسلتی چلی جائے گی۔ اگر اذلان کو اس بات کا ذرا سا بھی امکان ہوتا تو وہ یہ غلطی نہ کرتا۔ اس وقت حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا، نوکر چاکر اپنے کوارٹروں میں تھے، دادا دادی باقی لوگوں کے ساتھ ایک شادی کے فنکشن میں گئے تھے، صرف اتنے لوگ ہی گھر پر تھے۔ اذلان نے جلدی سے اروما کو بازو میں اٹھایا اور ہادیہ کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ راستے بھر وہ اسے دھمکاتا رہا تھا، تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی ہادیہ کہ آج کیا ہوا تھا، یہی کہنا کہ اروما سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور تم اس کی آواز سن کر وہاں پر آئی۔ ہادیہ بری طرح سے روئے جا رہی تھی، اس نے اذلان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ دل ہی دل میں اپنی بہن کے لیے دعا کر رہی تھی، اللہ جی اروما آپی کو کچھ نہ ہو، اروما آپی کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے، یہ بھی شکر تھا کہ اروما کو معمولی سی چوٹیں آئی تھیں، سر پر ہلکا سا زخم ہوا تھا اور پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ شام کو وہ لوگ واپس آئے تو باقی لوگ بھی تب تک حویلی میں آ چکے تھے۔ اروما کو پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر سبھی اس کی طرف بےتابی سے بڑھے تھے۔ کیا ہوا ہے اروما، تمہیں یہ سب کیسے ہوا؟ تب اذلان کی گھڑی ہوئی کہانی سب کو سنائی گئی کہ سیڑھیاں اترتے ہوئے پاؤں پھسل گیا۔ اتفاق سے ہادیہ اور اذلان دونوں ہی پاس تھے، وہ پھر اسے ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ہادیہ کو دل ہی دل میں اپنی بہن پر بہت غصہ تھا کہ اس نے یہ بات گھر والوں سے کیوں چھپائی، آخر سب لوگ اذلان سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں۔ اب اس بات کو بھی 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، اروما اور اذلان کے بیچ میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اذلان کا اروما کے ساتھ ترش رویہ تھا، اروما جتنا بھی اذلان کے ساتھ اچھے سے بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر اذلان اپنے تلخ اور ترش رویے سے اروما کو چپ کروا دیا کرتا۔ یہ سب ہادیہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی، کئی بار وہ اروما سے الجھ پڑتی، آپ اس انسان کے اتنا آگے پیچھے کیوں پھرتی ہیں، اس نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا، مگر پھر بھی آپ نے اس آدمی کی شکایت تک نہیں لگائی، آپ کو اس کی حقیقت سب لوگوں کو بتانی چاہیے تھی۔ اروما اداس انداز میں مسکراتی تھی، دیکھو ہادیہ تم جانتی ہو کہ حویلی میں ہماری حیثیت تیسرے درجے کے شہری جیسی ہے، جتنی اہمیت اس حویلی میں اذلان اور باقی کزنز کی ہے، ہمیں کوئی وہ حیثیت دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔
اب اگر میں اذلان کی سچائی سب کو بتاتی تو بھی کوئی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دادی جان میری بات سنتی؟ کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے وہی سننا تھا جو انہیں اذلان بتاتا، اور اذلان تو اپنے منہ سے اپنی حقیقت کبھی بھی بیان نہیں کرے گا۔ ہادیہ نے ہمدردی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے دل میں بے بسی کا احساس دو چند ہو گیا تھا۔ گو کہ دادی ان دونوں بہنوں سے بھی پیار کرتی تھی، ان کی ماں کا بھی خیال رکھتی تھی، مگر جس طرح سے حویلی میں تائی اور چچی کی حکمرانی تھی ویسی حکمرانی کرنے کا ان کی امی سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ وہ تو سارا دن ملازموں کے ساتھ باورچی خانے میں طرح طرح کے کھانے بنانے میں اور باقی کام نپٹانے میں ہی مصروف رہتیں۔ وہ اس بات پر خوش تھی کہ ان کی دونوں بیٹیوں کو دادی اچھا پڑھا لکھا رہی ہیں اور پھر اچھے خاندان میں ان کی شادی بھی کر دیں گی۔ انہوں نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ ماضی کے طعنوں نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ آسیہ بیگم سے جوانی میں ایک غلطی ہو گئی تھی۔ وہ ذوالفقار صاحب کی مردانہ وجاہت اور دولت پر مٹی تھی۔ وہ ایک عام سے گھرانے کی لڑکی تھیں۔ وجاہت صاحب کی کزن کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ ایک دن وجاہت صاحب نے اپنی خاندانی تقریب میں انہیں دیکھا تو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھے تھے۔ اس وقت آسیہ بیگم اپنی دوست کے کہنے پر ان کے اس فنکشن میں شامل ہوئی تھیں۔ گو کہ آسیہ بیگم کی دوست کو اس بات پر سب سے سخت طعنہ بھی سننا پڑا تھا کہ دوستی اپنے جیسوں میں ہونی چاہیے۔ یہ کن پسماندہ خاندان کی لڑکی سے تم نے دوستی کر لی ہے؟ مگر وہ لڑکی ہر جگہ پر آسیہ کو اپنے ساتھ لگائے رکھتی۔ آج تقریب کے لحاظ سے اس نے آسیہ کو اپنے ہی کپڑے پہنائے تھے جو اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ وجاہت صاحب نے دیکھا تو انہوں نے اپنی کزن سے اس لڑکی کا تعارف حاصل کیا، اور پھر چند ہی دنوں کی کوششوں کے بعد وہ آسیہ بیگم کو رام کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر ان دونوں کی باہر ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ جب وجاہت صاحب کی حویلی میں یہ خبر پھیلی تو سب نے انہیں سمجھایا، روکا، منع کیا، مگر وہ کسی کے کہنے سننے میں نہیں تھے۔ آسیہ بیگم کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، مگر حویلی والے بھی ایک عام سے گھرانے کی لڑکی کو بہو بنانے پر تیار نہیں تھے۔ تب وجاہت صاحب نے وہ قدم اٹھا لیا جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ ان کے خاندان میں ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وجاہت صاحب نے آسیہ بیگم کے ساتھ کورٹ میرج کر لی اور پھر اپنی بیوی کی حیثیت سے انہیں حویلی میں سب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ مجبوراً سب لوگوں کو آسیہ بیگم کو بہو تسلیم کرنا پڑا، مگر انہیں وہ درجہ نہیں ملا جو حویلی میں باقی بہوؤں کا تھا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ آسیہ بیگم نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ انہیں وجاہت صاحب کے کہنے میں آ کر یہ انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ان کے گھر والے بھی ان سے ناراض تھے۔ سسرال میں بھی کوئی عزت نہیں تھی۔ بات بات پر چھوٹے بڑے طعنے دیتے۔ یکے بعد دیگرے ان کی گود میں 2 بیٹیاں بھی آ گئیں، اور پھر ایک دن وجاہت صاحب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ تب ان کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو دیکھنے لگی۔ اب حویلی والے تو انہیں یہاں سے نکال دیں گے، مگر دادی کے دل میں اللہ نے رحم پیدا کر دیا۔ انہوں نے اپنی بہو اور پوتیوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، انہیں اسی گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، مگر انہیں وہ عزت نہیں دے سکیں جو آسیہ بیگم کا حق تھا، اور وہ محبت اروما اور ہادیہ کے حصے میں بھی نہیں آ سکی جو باقی سب کزنز کے حصے میں تھی۔ اس بات کا احساس ان دونوں بہنوں کو بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اکثر وہ اپنی ماں کی غلطی پر کڑتی رہتی تھیں۔ ہادیہ بہت ہی حساس تھی، معمولی سے معمولی بات کو بھی وہ بہت محسوس کرتی۔ جب تائی باتوں باتوں میں ان کی ماں کے ماضی کو کھول کر ان کے سامنے رکھتی تو اروما تو دو بدو مقابلہ کرتی، مگر ہادیہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ کتنے کتنے دن تک وہ ڈھنگ سے کھانا نہ کھاتی، مگر اس بات کا احساس حویلی میں کسی کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ آسیہ بیگم کو بھی نہیں ہوتا تھا جو اس کی سگی ماں تھیں، مگر وہ حویلی والوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے منہ سے اپنے لیے چند تعریفی کلمات سننے کے لیے سارا دن خود کو گھر کے کاموں میں کھپائے رکھتی تھی۔ باقی کزنز کا رویہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ بھی اچھا تھا، مگر اذلان کے رویے کی وجہ سے وہ دونوں بہنیں ہی بہت پریشان تھیں۔ ہادیہ تو اس سے خوفزدہ رہتی تھی، مگر اروما کو کیا مسئلہ تھا اس بات کا کبھی ہادیہ کو اندازہ تک نہیں ہو سکا۔ اور اب جب سے یہ حادثہ ہوا تھا تب سے ہادیہ اذلان کے سائے سے بھی بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ آج ہادیہ کی 18ویں سالگرہ تھی۔ خوشی کے بجائے اس کے چہرے پر عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس بار دادی جان نے ہادیہ کی سالگرہ پر خاصا اہتمام کیا تھا۔ سب لوگوں نے اسے تحفے بھی دیے تھے، مگر یہ سب اسے خوشی دینے کے بجائے نہ جانے کیوں اداس کر گیا تھا۔ آج سارا دن اس کا تقریب کی وجہ سے بیکار گیا تھا۔ چند دنوں میں پیپرز ہونے والے تھے۔ آج پورا دن وہ کچھ پڑھ نہیں سکی۔ نیند کو بھگانے کے لیے وہ چائے لینے کے لیے کچن میں آ گئی۔
چائے بنا کر وہ جیسے ہی واپس پلٹی تو کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ہادیہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مقابل نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کیا بات ہے ہادیہ؟ اس طرح چلا کر کیا بات ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اذلان شاہ کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح لہجے میں تلخی اور چٹان جیسا وجود لیے۔ وہ ہادیہ کی راہ میں حائل تھا۔ ہادیہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ اس کے پاؤں پر چائے گر گئی تھی۔ پاؤں بھی جل گیا تھا۔ ایک تو جلنے کی تکلیف، اوپر سے رات کے اس پہر اکیلے میں اذلان شاہ کی موجودگی اسے مزید حواس باختہ کر رہی تھی۔ اسے جانے کی اس انسان سے ڈر لگتا تھا کہ وہ اس کی جان لے لے گا، اسے تکلیف پہنچائے گا، مگر اس وقت اذلان کے چہرے پر اور ہی رنگ تھے۔ آنکھوں میں بھی تلخی کے بجائے نرمی نظر آ رہی تھی۔ کتنی بے وقوف ہو تم، بات کو سمجھے بغیر رد عمل دے دیتی ہو۔ اب دیکھو پاؤں جلا لیا اپنا، رکو میں دوا لے کر آتا ہوں۔ اذلان کے وہاں سے نکلتے ہی ہادیہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ اس وقت وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ کتنے دنوں کے بعد اس کا اذلان کے ساتھ سامنا ہوا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ اذلان کبھی بھی اس کے کمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ اس حویلی کے اصول کے خلاف تھا۔ کوئی بھی لڑکا کسی بھی لڑکی کے کمرے میں اکیلے نہیں جاتا تھا، اور وہ بھی رات کے وقت تو بالکل نہیں۔ مگر ابھی دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس کا دل سہم گیا تھا۔ کون ہے باہر؟ اس کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سامنے اذلان کھڑا تھا، ہاتھوں میں دوا لیے۔ وہ خفگی سے اب ہادیہ کو گھور رہا تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا یہیں کچن میں رکو، ابھی تمہاری دوا لے کر آتا ہوں، مگر تم کسی بات کو ایک بار سمجھ جاؤ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہادیہ بی بی تو اپنی ضدوں میں سب کو زج کر کے ہی رہتی ہے۔ وہ بے تکلفی سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، پاؤں پکڑ کر اپنی گود میں رکھا اور اس پر دوا لگانے لگا۔ تمہارا پاؤں تو اچھا خاصا جل گیا، لڑکی احتیاط کرنا، اب کچھ دن کالج مت جانا اور ذرا چلنے پھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں اسے پانی سے بھی بچانا۔ دوا لگاتے ہوئے وہ اسے یوں ہدایت دے رہا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ میں نہ جانے کتنی بے تکلفی ہو۔ ہادیہ کے لیے تو سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا تھا۔ سانس روکے پلک جھپکائے بنا وہ اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان کی اس پر نظر پڑی، اس کے تاثرات دیکھ کر وہ زور سے ہنس پڑا تھا۔ پھر وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ یہ بتاؤ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے وہ سرگوشی سے بولا۔ تو ہادیہ جی جان سے کام کے رہ گئی۔ حویلی میں آج تک کسی لڑکے نے اسے چھونا تو دور کی بات، اس کے قریب آنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ ایسا تو کبھی اذلان نے بھی پہلے نہیں کیا تھا، مگر اب اس کی یہ بے تکلفی اور رات کے وقت اپنے کمرے میں اس کی موجودگی ہادیہ کو حواس باختہ کر رہی تھی۔ آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اب جائیں یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو۔ اس کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی، مبادا کہیں اذلان اس بات پر بھی غصے میں نہ آ جائے۔ اذلان بھی جیسے چونک کر اپنے حواسوں میں واپس آیا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر کسی نے دیکھا تو نہ جانے کیا سوچے گا۔ ویسے یہ میرے حق میں اچھا ہی ہوگا، اگر کوئی کچھ سوچتا ہے تو سوچے، اور پھر ہم ان کی سوچوں کو عملی جامہ پہنا دیں گے۔ اس کے چہرے کے قریب آ کر بالوں کی لٹوں کو پکڑ کر کان کے پیچھے رکھتے ہوئے وہ بولا تھا۔ ہادیہ بری طرح سہم گئی تھی۔ وہ بے ساختہ پلٹی تو اذلان نے بمشکل اپنی ہنسی کو ضبط کیا تھا۔ یہ بتاؤ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کیا میں شکل سے بہت ڈراؤنا لگتا ہوں؟ کیا ذرا دیکھو تو کیسا ہوں میں، بتاؤ مجھے کیا کمی ہے مجھ میں؟ ہادیہ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے ساتھ بات کرنے کا مطلب دیوار کے ساتھ سر پھوڑنا ہے۔ ارے کبھی تو بن کہے بات کو سمجھ جایا کرو لڑکی۔ مجھے دیکھو، تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا تھا، مگر یہ دینا بھول ہی گیا۔ یہ لو، یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، بلکہ رکو اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہنا دیتا ہوں۔ اذلان نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اس سے ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر ہادیہ کے ہاتھوں میں پہنا دی۔ ہادیہ تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر اذلان نے پھرتی سے انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا کیا؟ شوق نظروں سے ہادیہ کو دیکھتے بولا تو وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اذلان بھائی، میں سب لوگوں کو کیا بتاؤں گی کہ یہ تحفہ مجھے کس نے دیا ہے؟ اذلان نے اپنی مسکراہٹ کو زیر لب روکا تھا۔ میرا بتاؤ گی کہ میں نے دیا ہے، اور کس کو بتانا ہے؟ تم نے۔ ہادیہ سر جھکا کے رہ گئی۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کل کو جب اذلان اس پر غصہ کرتا تھا، بات بات پر دھتکارتا تھا، تب بھی وہ سہم جاتی تھی، اور آج اس کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر تو اس کا دل بالکل سہما جا رہا تھا۔ اذلان کی کمرے سے نکلتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کیا تھا، اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔
سانس تیز چل رہا تھا۔ اذلان کے رویے کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے وہ کب سو گئی۔ اگلے دن سب سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری۔ اس نے اپنے دراز میں ایک جگہ پر چھپا دی تھی۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ کام غیر ارادی طور پر کیا تھا۔ اس کے دل میں تو کسی قسم کا چور نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اس تحفے کے بارے میں کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اذلان کو غلط انسان سمجھ رہی تھی۔ کل کو اسے لگتا تھا کہ وہ ایک غسیلا آدمی ہے، مگر آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کردار کبھی ہلکا ہے۔ مگر وہ حویلی کی ہی لڑکی پر بری نظر ڈالے گا، اس پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس بات کے بارے میں ہادیہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب تو وہ اس سے اور بھی زیادہ بچ کر رہنے کی کوشش کرتی۔ جہاں اذلان ہوتا وہ وہاں سے غائب ہو جاتی۔ اذلان کی نظریں اسے ہی تلاش کرتی رہتی۔ اس دن بھی وہ رات کو کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ سب لوگ اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ کل اس کا پیپر تھا اور اس لیے وہ جاگ رہی تھی جب کسی نے اسے آ کر اپنی قریب جکڑ لیا۔ ہادیہ کے منہ سے زوردار چیخ نکلی تو مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اسے لے کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس پہ جھکتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم ہر بار میرے قریب آنے پر اتنا شور کیوں مچاتی ہو؟ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پوری حویلی کو ایک دن خبر ہو جائے گی کہ میں تمہارے قریب آیا ہوں۔ اس کے اوپر جھکتے ہوئے وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو ہادیہ کے جیسے جان نکل گئی تھی۔ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ میں آپ کی حویلی کی لڑکی ہوں، آپ کی بہن ہوں۔ ہادیہ کی بات سن کر اس نے ہادیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ دوبارہ اپنے منہ سے میرے لیے بھائی کا لفظ مت نکالنا، بہن نہیں ہو تم میری۔ نہ جانے کیوں اذلان یکدم اتنا غصے میں آ گیا تھا۔ تو پھر کیا کہوں؟ آپ سے ہمیشہ آپ کو بھائی کہا ہے اور بھائی ہی کہوں گی، مگر اب آپ کے انداز مجھے کھٹکنے لگے ہیں۔ میں آپ کے گھر والوں سے شکایت کروں گی، اور یہ جو آپ میرے ساتھ کرتے ہیں میں دادی کو بتا دوں گی۔ ڈرتے ڈرتے بولتے ہوئے اذلان کو دھمکیاں دیتے وہ اسے بہت کیوٹ لگی تھی۔ ایک فلک شگاف کہا اس کے منہ سے برآمد ہوا تھا، اور پھر اس کے ماتھے پر جھک کر اس نے محبت کی مہر ثبت کی۔ شرارت سے کہنے لگا، یہ بات بھی دادی جان کو ضرور بتانا ہادیہ۔ ہادیہ تو اپنی جگہ پر سنسنی ہو کر رہ گئی۔ وہ ایک دم وہاں سے بھاگی، سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ اس نے اندر سے بند کر دیا۔ اس کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ یہ اب گھر میں کیا شروع ہو چکا تھا؟ اس دن اذلان نے اس کی بہن کے ساتھ نہ جانے کیا کیا تھا، جب اروما کے احتجاج پر اسے تھپڑ سے مارا، اور اب وہ ہادیہ کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلنے جا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اروما نے اس دن کیا کہا تھا۔ وہ اس کی حرکتوں پر اسے شرم دلا رہی تھی، مگر جواباً اس نے انہیں تھپڑ مار دیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گئی۔ کتنے دن تک وہ بستر سے اٹھ نہیں سکی۔ اب وہ سب ہادیہ کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ کیا کروں میں؟ کیا امی کو بتا دوں؟ دادی کو؟ مگر کوئی میری بات پر کیوں یقین کرے گا؟ امی کو بتاؤں گی تو وہ ڈر کے مارے مجھے ہی چپ رہنے پر اکسائیں گی، اور دادی وہ تو یقین نہیں کریں گی۔ یا اللہ میری مدد کر۔ انہی دنوں جب ہادیہ کے لیے اپنے ہی گھر میں رہنا محال ہو گیا تھا، انہی دنوں دادی نے اروما کا اپنے دور کے بھانجے کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ ان کا یہ بھانجا آرمی میں میجر تھا، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ایک تقریب میں انہوں نے اروما کو دیکھا تو اپنے میجر بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ اب وہ باقاعدہ ہاتھ مانگنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب آسیہ بیگم نے یہ سنا تو ان کے قدم خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ آخر ان کے سالوں کی اتنی محنت اور ریاضت کام آ گئی تھی۔ دادی کو اپنی دونوں پوتیاں نظر آ گئی تھیں، اور انہوں نے اس کا اچھی جگہ پر رشتہ دیکھ لیا تھا۔ اذلان شاہ جو تو جلد ہی ان کی بڑی بیٹی اپنے گھر کی ہو جاتی، مگر جب یہ اروما کو پتہ چلا تو اس نے زمین آسمان ایک کر دیا، پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، آپ اس رشتے سے صاف انکار کر دیں۔ آسیہ بیگم کو اس نے جب انکار کیا تو کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم میرے سر پر خاک ڈلوانے کی باتیں کر رہی ہو۔ ارے سب لوگ کیا کہیں گے؟ میری تربیت پر انگلی اٹھائیں گے، میرے ماضی کو کرے دیں گے۔ کیا تم اپنی ماں کو اس عمر میں شرمندہ کرنا چاہتی ہو؟ اروما نظریں چرانے لگی تھی۔ امی مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ اگر وہ لڑکا اتنا ہی اچھا ہے تو حویلی میں کتنی لڑکیاں ہیں، کسی کی بھی شادی کر دیں، مگر میں نہیں۔ آسیہ بیگم نے اسے ایک دم ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ آج سے تم نے یہ بات میرے سامنے کر دی ہے، دوبارہ کسی کے سامنے ایسی بات مت کرنا۔ ارے تم شکر نہیں کرتی کہ تمہاری دادی کو تم لوگوں کا احساس ہے، تمہارا اتنا سوچ رہی ہیں، ورنہ آج کے زمانے میں کون کسی کا سوچتا ہے۔ ماں کی طرف سے مایوس ہو کر اروما سیدھا دادی جان کے کمرے میں گئی تھی۔ اس وقت ان کے کمرے میں اذلان شاہ اور عثمان دونوں ہی موجود تھے۔ دونوں ہی خاندانی معاملات پر ان سے بات کر رہے تھے۔ جب اروما وہاں پر آئی، اذلان کو دیکھ کر پہلے تو اس نے سوچا کہ وہاں سے چلی جائے، مگر پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہی اہم موقع ہے کہ وہ اپنی دادی سے اس موضوع پر بات کر سکتی ہے۔ دادی بھی اسے دیکھ کر چونکی تھی۔ وہ بہت کم ان کے کمرے میں آتی تھی۔
اس وقت اس کے چہرے کے جو تاثرات تھے انہوں نے دادی کو کھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا بات ہے اروما؟ کوئی بہت ضروری بات ہے جو تم اس وقت میرے پاس آئی ہو؟ اروما ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہاں دادی، بہت بڑی بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ کنکھیوں سے اذلان کو دیکھتے ہوئے اس نے دادی کو جواب دیا تھا۔ بولو بیٹی، کیا بات ہے؟ دادی، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے، میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ دادی تو حیران پریشان ہو گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ لڑکی اتنا اچھا رشتہ بغیر کسی وجہ کے ٹھکرا دے، ہم اتنے پاگل نہیں ہیں۔ مگر مجھے یہاں شادی نہیں کرنی، آپ اس بات کو سمجھیں۔ اگر زبردستی کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں، وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ دادی تو پوری طرح پریشان ہو گئی، جبکہ اذلان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اگلے دن کیا ہونے والا تھا اس بات کا اروما کو کیا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر دادی نے ایک اہم اعلان کیا تھا، جسے سن کر جو جہاں تھا وہیں رک گیا۔ دادی نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس جمعے کو اذلان اور ہادیہ کی منگنی کر رہی ہیں۔ شادی وہ 6 مہینے کے بعد کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ سبھی لوگ حیران رہ گئے تھے۔ اذلان شاہ کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے، نہ خوشی کے نہ غم کے، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ ناشتہ کر کے کالج جانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جب دادی کی یہ بات سنی تو وہ وہیں پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اذلان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ اس دوران ہادیہ کی بھی نظریں اذلان شاہ سے ملی تھیں، اور جلدی ہادیہ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ پورا دن کالج میں بھی وہ یہی سب سوچتی رہی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے اچانک سے دادی ایسا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اور اذلان جیسا شخص جس نے پہلے اس کی بہن کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس کے جذبات سے کھیلا، اور اب وہ اس کی زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہادیہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ دادی کے سامنے دو ٹوک انکار کر دے گی، مگر جب گھر آئی تو گھر کا ماحول بہت ہی سوگوار تھا۔ ماں بھی روئی روئی سی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ آج اروما نے دادی اور ماں سے بہت بدتمیزی کی ہے۔ آج اسے دیکھنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے، اور ان کے جانے کے بعد اروما نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لیں۔ آسیہ بیگم تو پریشان تھی، مگر پھر ان کی پریشانی شرمندگی میں تبدیل ہو گئی جب دادی نے سب کے سامنے ان کے ماضی کو کریدا تھا۔ ہاں بھائی، بیٹیاں تو ماں کا ہی پرتو ہوتی ہیں، ماں پر ہی جائیں گی۔ ماں نے بھی تو عشق کے کھیل کھیل کر شادی کی بیٹیاں کیوں پیچھے رہیں گی؟ وہ کیوں عزت سے اپنے گھر جانے پر راضی ہوں گی؟ وہ بھی پہلے عشق کا کھیل کھیلیں گی اور پھر یہ شادی کریں گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی عشق کا کھیل چلا رکھا ہو اور ہماری آنکھوں میں شرافت کا دھول جھونک رہی ہوں۔ دادی اور تائی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ہادیہ نے غصے سے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ کیا تھا؟ اگر آپ ایک بار خاموش ہو جاتی، دادی کی مرضی پر سر جھکا دیتی، تو آخر دادی ان کے لیے برا تو نہیں سوچیں گی؟ ہادیہ نے اب اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور دادی کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ اس کے دل میں لاکھ جوار بھاٹے پھوٹ رہے تھے، لاکھ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اپنی ماں کو اپنی وجہ سے مزید ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جمعے کی شام ان دونوں کی منگنی ہو گئی۔ اذلان شاہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تھی، اور پھر اس کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، بس اب 6 مہینے انتظار کرو، اس کے بعد تم میری ہو جاؤ گی اور تم پر صرف اور صرف میری مرضی چلے گی۔ تمہارے دل سے یہ ڈر خوف تو میں نکال کر پھینک دوں گا۔ ہادیہ نے بے ساختہ خوفزدہ ہو کر اذلان کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی شوخی کو دیکھ کر وہ نظریں جھکا گئی۔ اسے دل میں اذلان سے اور بھی زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ جنونی انسان ہے، پاگل ہے، اور اپنے جنون میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جس طرح اس نے اروما آپی کو تکلیف پہنچائی تھی، اسی طرح وہ مجھے بھی تکلیف پہنچائے گا۔ اکثر یہی سوچتی تھی۔ اسے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر اروما آپی نے اس بات کا ذکر کسی سے کیوں نہیں کیا تھا۔ کیا وہ من ہی من میں اذلان شاہ کو پسند تو نہیں کرتی تھی؟ اگر ایسا ہوا تو آپی کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو گئی۔ اروما کے لیے اس بات کے بعد بہت سارے رشتے آئے، مگر وہ ہر رشتے سے انکار کرتی گئی۔ ایک دن آسیہ بیگم نے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، میرے سفید بالوں کی طرف دیکھو، میرے بڑھاپے کی طرف دیکھو، مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا تمہیں؟ آخر کیوں تم ہر رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ تمہاری دادی غصے میں آ کر زبردستی تمہارا رشتہ کسی کے ساتھ بھی طے کر دیں گی، پھر کیا کرو گی تم؟ میں نکاح کے وقت نکاح سے انکار کر دوں گی، پھر آپ لوگوں کی جو جگ اسائی ہوگی تب آپ لوگ خود اس کا سامنا کرنا، میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ وہ اتنی سفاکی سے بول رہی تھی کہ آسیہ بیگم اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں ماں کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ ذرا بھی اپنی ماں پر رحم نہیں آ رہا؟ آخر کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟
کہیں تمہاری دادی کی بات سچ تو نہیں کہہ رہی؟ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ ان کے دل میں خدشات سر اٹھانے لگے تھے۔ اروما نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بدتمیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک طرف انہیں ہادیہ کی طرف سے اطمینان تھا کہ وہ بیاہ کر اسی گھر میں جائے گی، اس نے ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا، اور اذلان شاہ، وہ بھی دیکھا بالا بچہ تھا، اپنے گھر کا لڑکا تھا، بہت اچھا ملنسار، گو کہ وہ ذرا جذباتی تھا، ضدی بھی تھا، غصے کا تیز بھی تھا، مگر پھر بھی وہ سب کو اچھا لگتا تھا، خاص طور پر آسیہ بیگم کو۔ جب وہ کبھی ان کی طرف داری کرتا، ان کے حق میں بولتا، تو انہیں اس وقت بے ساختہ پیار آ جاتا۔ اکثر وہ سوچتی کہ ان کا بیٹا ہوتا تو اذلان جیسا ہی ہوتا۔ اکثر ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش اذلان کی شادی ان کی کسی ایک بیٹی کے ساتھ ہو، اور اب ان کی یہ خواہش بھی پوری ہونے جا رہی تھی۔ اس وقت وہ بھی لاؤنج میں بیٹھی سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اروما کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جب اذلان گھر آیا۔ چچی کو اس طرح پریشان دیکھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ آسیہ بیگم اسے دیکھ کر گہرا سانس لے کر رہ گئی، سوچ میں پڑ گئیں کہ اپنے ہونے والے داماد سے اپنی دوسری بیٹی کے بارے میں بات کرنا صحیح رہے گا، مگر پھر اس کے بار بار اصرار پر انہوں نے اپنی پریشانی کی وجہ اذلان کو بتا ہی دی۔ وہ بھی ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، کیا اس نے اپنے دل کی بات بتائی ہے؟ اگر کسی کو پسند کرتی ہے تو کس کو؟ سر ہلایا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے، شاید وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہے، اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہوتی تو وہ ضرور بتاتی۔ اس کے دل میں کسی بات کا ڈر بیٹھ گیا ہے، تبھی وہ بار بار شادی سے انکار کر رہی ہے، اور ایک میری ہادیہ بچی ہے، معصوم، جو کہہ دو اس کو سچ مان لیتی ہے۔ اذلان ان کی بات پر محبت سے مسکرایا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، اگر آپ کہیں تو میں آخری بار اروما کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اسے بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کے پسند کیے ہوئے رشتے پر وہ ہاں کر دے۔ اذلان آسیہ بیگم کی اجازت لے کر ہی اروما کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، جب اروما کے چلانے کی آواز انہیں سنائی دی، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں سے نکلنے لگے اور بھاگتے ہوئے اروما کے کمرے میں پہنچے۔ سب سے آگے آسیہ بیگم تھی۔ جب انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ اروما کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ماں کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے ماں کے گلے آ کر لگ گئی تھی۔ ہادیہ نے بھی چلانے کی آوازیں سنی تھی، وہ بھی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے آئی، اور جب سامنے کا منظر دیکھا تو وہ بھی بری طرح حیران رہ گئی تھی، جبکہ اذلان شاہ حیرت سے بت بنا سب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ آسیہ بیگم نے اپنے دل میں آنے والے خدشات کو جھٹلانے کے غرض سے پوچھا تھا کہ شاید اروما ان کے اس خیال کی نفی کر دے جو ان کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ اروما روتے ہوئے کہنے لگی، اس آدمی نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ رات کے وقت میرے کمرے میں آیا جب سب لوگ سو رہے تھے، کوئی بھی باہر نہیں تھا، تب اس کا میرے کمرے میں آنے کا کیا جواز لگتا ہے؟ کیوں آیا یہ میرے کمرے میں مجھے برباد کرنے کے لیے؟ اروما کے الفاظ نے جہاں پر سب لوگوں کو اپنی جگہ پر حیرت سے گنگ کر دیا، وہیں پر جیسے اذلان شاہ کے بے جان پڑے بت میں جان آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ بکواس بند کرو، تم مجھ پر اس طرح سے الزام نہیں لگا سکتی۔ چچی کی اجازت سے میں تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ چچی آپ بتائیں، آپ تو کمرے کے باہر بیٹھی تھیں، آپ سے پوچھ کر ہی میں آیا تھا تاکہ اس سے بات کر سکوں، اسے سمجھا سکوں کہ یہ کتنا غلط کر رہی ہے۔ بچائے اس کے کہ یہ میری بات سمجھتی، اس نے مجھ پر ہی الزام لگانا شروع کر دیا۔ اذلان شاہ کے شب و روز اسی حویلی میں ہی گزرے تھے۔ وہ کیسی عادات و مزاج کا تھا سبھی لوگ ہی بہت اچھے سے جانتے تھے۔ سبھی غصے سے اروما کو دیکھنے لگے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے ہی گھر کے لڑکے پر تم نے الزام لگا دیا۔ اور آسیہ، تم کیسی ماں ہو؟ تم اکیلے لڑکے کو بیٹی کے کمرے میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق تھا کہ اذلان تمہاری بیٹی کو سمجھائے تو تم خود اس کے ساتھ آ جاتی، نہ تو تم یہ حرکت کرتی، نہ تمہاری بیٹی یہ فسانہ بناتی۔ سبھی لوگ نفرت سے اور ماں بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ ہادیہ، اس کا جسم لرز اٹھا، جیسے جان نکل گئی تھی۔ جس آدمی کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی وہ اتنا بد کردار تھا، اپنے ہی گھر کی لڑکیوں پر بری نظر رکھتا تھا۔ ہادیہ کے لیے تو یہ مر جانے کا مقام تھا۔ جب وہ دونوں بہنیں اکیلی رہ گئیں تو اروما نے ہادیہ کو گلے سے لگا لیا۔ تم اس آدمی کے ساتھ شادی مت کرو، انکار کر دو شادی سے، یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ دیکھا تو نے آج اس نے کیا کیا، اور کسی نے بھی میری بات کا یقین نہیں کیا۔ ہماری سگی ماں نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا۔ کل کو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔
तुम सबको रो रो कर बताओ गी, मगर कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। मैं शादी से इनकार करूँगी, मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी। हादिया भी एक नतीजे पर पहुँच कर बोली थी। अगले दिन फिर हादिया ने दादी जान के सामने जाकर खड़े होकर ये कहा कि दादी, मुझे अजलान से शादी नहीं करनी, मैं इस रिश्ते से साफ इनकार करती हूँ। तो दादी जान ने हैरत और गुस्से से अपना सर पकड़ लिया। वो वहीं सोफे पर ढेर सी हो गई। हवेली का पूरा माहौल एकदम से जैसे जम गया था। आसिया बेगम तो हक्का बक्का अपनी बेटी का मुंह तकने लगी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो तड़प कर बोली, या अल्लाह, ये दोनों बहनें तो पागल हो गई हैं। एक पहले ही पूरे घर का सुकून बर्बाद करके बैठी थी और अब ये दूसरी भी उसके नक्शे कदम पर चल पड़ी है। तुम दोनों बहनें मिलकर क्यों मेरी तरबियत पर उंगली उठा रही हो? क्यों इस उम्र में मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर मेरे सर पर खाक डलवाना चाहती हो? आखिर तुम लोगों को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आता? दादी ने गुस्से से लाल पीली आंखों के साथ हादिया को घूरा और कहने लगी, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लड़कियों ने? इस हवेली में बड़ों के फैसलों की कोई अहमियत ही नहीं रही। पहले अरोमा ने तमाशा खड़ा किया और अब तुम भी उसके कान भरने पर ये सब कर रही हो। मगर याद रखना, ये मंगनी तमाशा नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाएगी। हादिया ने अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो अपने फैसले पर कायम थी, मगर घर वालों का रद्द अमल उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो अभी अपने कमरे में आकर बेड पर बैठी थी कि अचानक दरवाज़ा एक ज़ोरदार झटके से खुला। सामने अजलान शाह खड़ा था। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा और आंखों में हैरत की चमक थी। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ हादिया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। उसका वजूद गुस्से से कांप रहा था। उसने हादिया की तरफ देखा और इंतहाई सख्त लहजे में कहने लगा, ये क्या बकवास है हादिया? तुमने दादी के सामने जाकर शादी से इनकार क्यों किया? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम क्यों इस रिश्ते से मुकर रही हो? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, अभी के अभी। हादिया ने खौफ को बलाए ताक रखते हुए अपनी आंखें अजलान की आंखों में डाली और नफरत से कहने लगी, तुम क्यों पूछ रहे हो अजलान शाह? क्या तुम्हें अपनी हकीकत मालूम नहीं है? तुम एक इंतहाई गंदे और बद किरदार इंसान हो। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुमने उस दिन सबके सामने मेरी बहन अरोमा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था और न जाने तुम दोनों के बीच उस बंद कमरे में क्या हुआ था। तुमने किस तरह उसके साथ बुरा सलूक करने की कोशिश की थी, उसके कपड़े फाड़े थे, और उससे भी बढ़कर जो तो कुछ तुमने उस रात मेरे साथ उस किचन में और फिर कमरे में आकर किया, वो सब बातें मेरे लिए भुलाने के लिए काबिल नहीं हैं। तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। तुम्हारी नीयत और तुम्हारा किरदार साफ नहीं है। मैं इसलिए तुम्हारे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती। अजलान शाह ने जब हादिया के मुंह से ये सब सुना तो उसके गुस्से की जगह एक गहरी मुस्कुराहट ने ले ली। वो थोड़ा और हादिया के करीब झुका और इंतहाई ठंडे मगर पुरसकून लहजे में कहने लगा, अच्छा तो ये बात है, तुम अपनी इस मासूम बहन की बातों में आकर मुझे गंदा इंसान समझ रही हो। हादिया, तुम वाकई बहुत मासूम हो। तुम सच्चाई से बिल्कुल बेखबर हो। अब तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। असल हकीकत ये है कि तुम्हारी वो पाक दामन बहन, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं शुरू से ही सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा नाम है। हादिया ने अजलान की बात सुनकर इस्तेहज़ाइया अंदाज में अपना सर हिलाया और गुस्से से कहने लगी, मैं तुम्हारी झूठी और मन घड़त बात पर कभी यकीन नहीं करूँगी। तुम अपनी मक्कार बातों से मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तुम खुद को बचाने के लिए मेरी मासूम बहन पर इतना बड़ा और घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं अब खामोश नहीं बैठूँगी। मैं अभी दादी जान के कमरे में जा रही हूँ और सब घर वालों के सामने तुम्हारी ये सच्ची हकीकत बताऊँगी कि तुम्हारी नज़रें कितनी गंदी हैं और तुम किस तरह मेरी बहन पर बुरी नज़र रखते हो। मैं सबको बताऊँगी कि तुम कितने बदकिरदार हो। हादिया वहाँ से तेज़ी से पलटी और गुस्से में भरी हुई सीधी दादी जान के कमरे की तरफ बढ़ी। अजलान शाह ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो भी एक पुरसकून मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दादी के कमरे में उस वक्त ताई जान और चची और आसिया बेगम भी मौजूद थी और सब अरोमा के रवैये और हादिया के इनकार पर बहस कर रही थी। हादिया जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसने रोते हुए दादी से कहा, दादी जान, मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस शादी से क्यों इनकार कर रही हूँ। यह अजलान शाह जो आप सबका लाडला है, एक नंबर का बद किरदार इंसान है। 2 साल पहले जब आप ही सीढ़ियों से गिरी थी तो तब इसी आदमी ने ही उन्हें सीढ़ियों से गिराया था। इसने उस दिन अरोमा आपी के कमरे में जाकर उनके साथ गलत करने की कोशिश की थी। उसकी नज़रें हम दोनों बहनों पर गंदी हैं। ये बहुत बुरा इंसान है। आप सब इसकी हकीकत जान लें। आसिया बेगम ने तड़प कर अपनी बेटी को देखा, जबकि दादी जान गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, हादिया,
तुम अपने होश में तो हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? इतने में अजलान शाह भी मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और सबकी नज़रें उस पर जम गईं। अजलान ने दादी की तरफ देखा और बड़े इत्मीनान से कहने लगा, दादी जान, अब जब के बाद इतनी खुली गई है और मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो अब मैं भी खामोश नहीं रहूँगा। अब वक्त आ गया है कि मैं सबके सामने असल सच्चाई दिखा दूँ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सब लोग हैरत से अजलान को देखने लगे कि वो क्या करने वाला है। अजलान ने अपनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक वीडियो प्ले करके दादी जान के सामने मेज़ पर रख दिया। ये उसके अपने कमरे की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग थी, जो उसने हवेली में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुफिया तौर पर लगा रखा था। सब लोग स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गए। हादिया भी तजस्सुस और खौफ के मारे स्क्रीन को देखने लगी। वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि रात के अंधेरे में अरोमा खुद अजलान शाह के कमरे में आती है। अजलान बेड पर बैठा कोई काम कर रहा होता है। अरोमा उसके बिल्कुल करीब जाकर बैठ जाती है और उसके साथ बदतमीज़ी और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। वो वीडियो में वाज़ेह तौर पर अजलान से कह रही होती है कि अजलान, तुम हादिया से शादी क्यों कर रहे हो? तुम हादिया को छोड़ दो, वो तुम्हारे बिल्कुल काबिल नहीं है। वो एक सीधी साधी मरियल सी लड़की है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी। तुम हादिया से अपनी मंगनी तोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। वीडियो में अजलान शाह उसे खुद से दूर झटकता है और गुस्से से कहता है कि तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, मैं सिर्फ हादिया को पसंद करता हूँ। मगर अरोमा बाज नहीं आती और ख़ुद अपने कपड़े जगह जगह से फाड़ना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं सबको जाकर कह दूँगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। ये मंजर देखकर हादिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हवेली के बाकी लोग भी सख्ते में आ गए। आसिया बेगम ने शर्मिंदगी और दुख से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हादिया को अब समझ आया कि दरअसल अरोमा अजलान की वजह से ही हर अच्छे रिश्ते से इनकार कर रही थी, क्योंकि वो मन ही मन में अजलान शाह को हासिल करना चाहती थी। और जब वो कामयाब ना हो सकी तो उसने अजलान पर इतना बड़ा और घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। हादिया का सर शर्मिंदगी से झुक गया। उसे अपने किए पर और अजलान पर शक करने पर शदीद पछतावा हो रहा था। वह अजलान की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। दादी जान का गुस्सा अब अरोमा पर फट पड़ा। उन्होंने उसी वक्त अरोमा को कमरे में बुलवाया। अरोमा जैसे ही कमरे में आई और उसने मेज़ पर चलती वीडियो देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो खौफ और शर्मिंदगी से कांपने लगी। दादी जान ने एक ज़ोरदार गुस्से भरी नज़र अरोमा पर डाली और फिर उन्होंने अजलान और हादिया की तरफ देखा। दादी ने उसी वक्त दो टोक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब किसी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं होगी। मैं अगले ही हफ्ते अजलान और हादिया की शादी कर रही हूँ। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। हादिया, अब तुम कोई इनकार नहीं करोगी? हादिया ने खामोशी से सर झुका दिया, क्योंकि अब उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं थी और वह अजलान की मोहब्बत और सच्चाई को जान चुकी थी। अजलान और हादिया की शादी इंतहाई धूमधाम से हवेली में मुनक्किद हो गई। हादिया दुल्हन बनकर अजलान के घर आ गई और वो दोनों अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश थे। शादी की तमाम तकारीब ख़त्म होने के बाद एक दिन दादी जान अरोमा के कमरे में गईं। अरोमा अब भी अपने कमरे में तन्हा उदास बैठी थी। दादी ने उसके पास जाकर बड़े संजीदा और सख्त लहजे में कहा, देखो अरोमा, अब तो अजलान की शादी हो गई है। वो तुम्हारी सगी बहन हादिया का शौहर बन चुका है और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। अब बेहतर यही है कि तुम भी अपनी ज़िद छोड़ दो और अपने लिए आए हुए अच्छे रिश्ते पर तैयार हो जाओ, क्योंकि अजलान अब तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता। वो अब तुम्हारी बहन का हो चुका है। अपनी आखिरत और दुनिया बर्बाद मत करो और जो रिश्ता तुम्हारे लिए आया है उसे कबूल कर लो। अरोमा ने दादी की बात सुनी। उसकी आंखों से पशेमानी के आंसू बह निकले। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी गलत और बेजा ज़िद ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। अब अजलान को पाना तो दूर की बात, उसका नाम लेना भी गुनाह था। उसने गहरा सांस लिया, अपने आंसू पोंछे और दादी के सामने अपना सर झुका दिया। अरोमा ने दादी से कहा, दादी जान, मुझे माफ़ कर दे। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब जहाँ कहेंगी मैं वहाँ शादी कर लूँगी। दादी ने उसके सर पर हाथ रखा और शुक्र का सांस लिया। इस तरह हवेली का बिगड़ा हुआ माहौल और दोनों बहनों की ज़िंदगी एक बार फिर